بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، یہ معاذ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم روزانہ اس طرح قرآن مجید کے سائے میں آتے ہیں، اور قرآن مجید کا سایہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اور ہم اس توفیق پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے شکر کے ساتھ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ، اور پھر اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت، دنیا اور آخرت میں فضل اور ہر طرح کی رحمت کی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق سورہ ابراہیم ہے۔ کل ہم نے سورہ رعد مکمل کی تھی، اور آج خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جو ٹائم طے کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھتے رہا کریں گے، وہ 2 گھنٹے کا ہے، لیکن ہمارا پروگرام کبھی 1.5 گھنٹے، کبھی 1.25 گھنٹے میں ہم عام طور پر مکمل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر زیادہ بھی ٹائم لگ جائے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی، سوال کرنے کی، اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم نے سورہ ابراہیم پڑھنی ہے۔ یہ بھی اس کا زمانہ نزول بھی نبوت کا کوئی 10واں 11واں سال ہے، یعنی مکہ کا تقریباً آخری دور ہے۔ اور اس میں بھی ویسے تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھائی ہے، رسالت سمجھائی ہے، اپنے احکام دیے ہیں، آخرت سمجھائی ہے، لیکن کسی کسی صورت میں اس نے تنبیہ ذرا سخت الفاظ میں کی ہے۔ تو یہ انہی صورتوں میں ہے کہ جن میں نصیحت بھی اللہ نے کی ہے، فہمائش بھی کی ہے، لیکن تنبیہ کے لیے ذرا زوردار الفاظ بولے ہیں اور لوگوں کو ڈرایا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں ہم اس صورت کو مکمل کر لیں، اور میری توقع تو یہی ہے کہ آپ سارے جہاں جہاں سن رہے ہیں پورے احترام سے اور پورے دھیان سے آپ سنتے ہوں گے۔ قرآن مجید کو سننے کے لیے بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم
فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربك عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آپ نے سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع سنا ہے۔ یہ بات تو ہر بار بار کرنے کو جی چاہتا ہے کہ قرآن بڑا ہی بے مثل کلام ہے، ہر لحاظ سے بے مثل ہے، اس کی کسی طرح بھی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، اور اپنے اثر کے اعتبار سے بھی بے مثل ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو دھیان سے سمجھے تو اس پر اس کا اثر بھی بہت ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ جس پر اس کا اثر ہوتا ہے اور جو اس کے اثر کو قبول کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے فکر کی بھی، اپنے عمل کی بھی، اپنے مقاصد اور اہداف کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام را، اے محمد یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو پہلی بات یہاں بھی وہی کی گئی ہے، اور جو بڑی اہم بات ہے اور بڑی قیمتی بات ہے، اور اگر بندہ اس کو سمجھ جائے اور اس کو مان جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ راستے کی طرف اور ٹھیک راستے کی طرف چل نکلے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو ہم نازل کر رہے ہیں۔ یہ ایک موقع پر ایک درس میں نے ایک عالم دین کی زبان سے سنا تھا کہ قرآن مجید کی جو صفات ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی صفت ہے وہ یہی ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ تو جب کوئی بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن پر کیا سوال کرے گا اور کیا اعتراض کرے گا، جسے نازل ہی اللہ نے کیا ہے
اور کوئی بندہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا نازل کرتا ہے، تو پھر سارے سوالات اور سارے اعتراضات تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کو بار بار قرآن مجید ذہن نشین کراتا ہے، اور یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد یہ کوئی کتاب آپ تو نہیں بنا رہے، نہ کوئی آپ کو سکھا رہا ہے، یہ تو اس اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ اس لیے ہم نازل کر رہے ہیں، پہلے بھی کتابیں نازل کرتے رہے ہیں، کہ یہ جو انسان ہیں ان کو فکر و عمل کی جو تاریکیاں ہیں اور اندھیرے ہیں اور گمراہیاں ہیں اور غلط راستے ہیں، ان سے نکال کر حق کی روشنی میں لایا جائے۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ بھی پھر نکلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا ہے یا اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے راستے کو قبول نہیں کرتا تو وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، وہ تاریکی میں ہے، اور جو اس قرآن کے راستے کو قبول کر لیتا ہے وہ حق کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجا بھی اس لیے ہے کہ بھئی لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکالا جائے اور حق کی روشنی میں لایا جائے۔ اب دیکھیں، یہ قرآن مجید کو خود سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو قرآن مجید کے نور سے آگاہ کرنا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کا کام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سناتے تھے اور انہیں گمراہیوں سے نکالتے تھے، اور خود قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا جائے۔ اس لیے ہم یہ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ اس پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں خود بھی اس کو سمجھ کر تاریکیوں سے باہر آنا چاہیے اور روشنی میں آنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی تاریکیوں سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ کام اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ اگر دوسروں کو قرآن کے ذریعے گمراہیوں سے نکالتا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور جو گمراہی سے نکلے گا وہ بھی اللہ کی توفیق سے نکلے گا۔ مطلب پیچھے تو اللہ کا اذن ہے نا، دلوں کی حالت تو وہی جانتا ہے اور فیصلہ تو اسی کا ہے۔ اس کے فیصلے کے بغیر تو نہیں ایک بندہ جو ہے اس کو آپ بڑا قرآن سنائیں، بڑا سمجھائیں، لیکن یہ کہ اگر وہ قرآن کی طرف نہیں آتا، ضد کرتا ہے، تو پھر اسے تو توفیق اللہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ بھی میرے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک وہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو اس حق کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے تباہ کن سزا ہے۔ مطلب صرف سزا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی، جو قرآن مجید کے دوسرے حصوں میں بھی بار بار اللہ کرتا ہے، کہ اس قرآن کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کوئی دلیل نہیں ہوتی یا کوئی علم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ ان کی خواہشات اور دنیا کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کہ وہ کسی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، اور اس دنیا کو بڑی ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید چونکہ دنیا کے حاصل کرنے اور دنیا کے استعمال کرنے پر پابندیاں لگاتا ہے، اخلاقی پابندیاں لگاتا ہے، اور ان پابندیوں کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو اللہ کا دین ہے یہ بھی ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے، جدھر وہ چاہیں ادھر وہ مطلب وہ دین مڑ جائے، یعنی وہ دین کے تابع نہ ہوں
بلکہ دین ان کے تابع ہو جائے۔ یہ یہاں پر یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ان کی مرضی کا تابع ہو جائے، ان کے ہر خیال، ہر نظریے اور ہر وہم و گمان کو اپنے عقائد میں داخل کر لے اور کسی ایسے عقیدے کو اپنے نظام فکر میں نہ رہنے دے جو ان کی کھوپڑی میں نہیں سماتا۔ مطلب یہ کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ قرآن کے عقائد بھی ان کے عقائد کے تابع ہوں، ان کی ہر رسم، ہر عادت اور ہر خصلت کو یہ دین جواز کی سند دے اور کسی ایسے طریقے کی پیروی کا ان سے مطالبہ نہ کرے جو انہیں پسند نہ ہو۔ مطلب وہ ایسا دین نہیں چاہتے جو ان سے وہ طریقے چھڑا دے یا وہ کام چھڑا دے جو ان کو پسند ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ بندہ غلام ہو کہ جدھر جدھر یہ اپنے شیطان نفس کے اتباع میں مڑیں، دین بھی ادھر مڑتا چلا جائے، اور کہیں نہ تو وہ انہیں ٹوکے اور نہ کسی مقام پر انہیں اپنے راستے کی طرف موڑنے کی کوشش کرے۔ وہ اللہ کی بات صرف اسی صورت میں مان سکتے ہیں جبکہ وہ اس طرح کا دین ان کے لیے بھیجے۔ لیکن دین تو بہرحال دین ہے، وہ انسانوں کی خواہشات کا تابع تو نہیں ہے۔ جس نے دین کو قبول کرنا ہے اس نے تو اپنی خواہشات کو اس کے تابع کرنا ہے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست ہے اور حکمت والا ہے۔ مطلب ایک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا ہے اس نبی نے اس قوم کی زبان میں اس کے ساتھ بات کی ہے۔ اس سے پھر یہ مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو قرآن کے ترجمے دوسری زبانوں میں کیے جاتے ہیں اور تفسیریں کی جاتی ہیں وہ اسی آیت کی روشنی میں کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کی بات ان کی زبان میں سمجھائی جائے۔ تو ظاہر ہے ہم مطلب عرب تو نہیں ہیں، ہم غیر عرب لوگ ہیں۔ ہم نے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ظاہر ہے ہمیں اپنی زبان میں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور لوگوں کو اگر سمجھانا ہے تو قرآن تو عربی زبان میں ہی ہے لیکن اس کو اپنی زبان میں سمجھ کر دوسروں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات مطلب اتنی ضروری ہے کہ یہ جو شہر ہیں یا دیہات ہیں یا لوگ مطلب اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، ادھر پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے، سندھی بولی جاتی ہے، بلوچی بولی جاتی ہے، پشتو بولی جاتی ہے، اور اسی طرح لوکل زبانیں ہیں۔ تو علماء کو چاہیے کہ جہاں جہاں وہ رہ رہے ہیں وہ قرآن کو سمجھیں اور لوگوں کی زبان میں ان کو قرآن سمجھائیں اور قرآن سمجھائیں، اپنی ادھر ادھر کی باتیں نہ سمجھائیں۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو یہ بار بار بات کہتا ہے کہ آخری فیصلہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ مطلب جو بندہ ضد کرتا ہے یا انکار کرتا ہے اور خواہ مخواہ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو دھکے سے تو ہدایت نہیں دیتے، اور جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اس سے ہم ہدایت کو روکتے بھی نہیں۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ تو یہ لفظ قرآن مجید میں بولا گیا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ پیچھے ایک پوری تاریخ ہے جس میں بڑے سبق آموز واقعات ہیں قوموں کے، اور قرآن نے بھی وہ واقعات بیان کیے ہیں کہ جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، قرآن نے بھی یہ کیا کہ پچھلی قوموں کے جو تاریخ ہے وہ واقعات سنا سنا کر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کی، اور ان واقعات میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ مطلب ہے کہ قوموں کو بھی اور بڑی بڑی شخصیتوں کو بھی سزا بھی ملی اور جزا بھی ملی۔ تو یہ جو واقعات ہیں ان میں سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس کی پچھلی والی آیت کا ترجمہ ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ چونکہ اللہ نے پہلے کہا ہے کہ پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں، انسانوں کی تاریخ کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں جن میں بڑی عبرت ہے اور بڑا درس ہے اور بڑی نصیحت ہے اور بڑا سبق ہے، وہ لوگوں کو سناؤ تاکہ ان سے لوگ سبق حاصل کریں۔ تو ساتھ ہی ایک بہت بڑا واقعہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہو کہ اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا تھا۔ تم تو فرعون کے غلام تھے اور اتنے شدید غلام تھے کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرا دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس حالت میں تم زندگی بسر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرعون سے تمہیں نجات دی، اپنا علاقہ دیا، آزادی دی، اپنی حکومت دی، تم کو بڑی عزت اور بڑا مقام دیا۔ تو تم مطلب اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بات واقعی جب مطلب ہم سوچتے ہیں تو بعض لوگوں پر تو بڑی سخت آزمائشیں ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے پڑوس میں کشمیر کے لوگوں کی کیا حالت ہے، پڑوس میں افغانستان کے لوگوں کی کیا حالت ہے، اسی طرح بیچارے فلسطینیوں کی کیا حالت ہے۔ مطلب یہ کہ ہم جس حال میں اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم تو مطلب اس طرح کے فساد میں نہیں ہیں۔ گو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا فساد ہے، بڑی بدامنی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بندہ سوچے تو یہاں کے حالات بہت سارے علاقوں سے بہتر ہیں۔ پھر ہمارے اوپر کوئی کافروں کی حکومت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہمارے حکمران ہیں۔ تو اس لیے مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے امن کے حالات دیے ہوئے ہیں، آزادی کے حالات دیے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں بندے کو انسانوں کی تاریخ پر نظر کر کے کوئی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے بندے کو مطلب اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو ایسے حالات دستیاب ہیں کہ ہم آزادی سے اللہ کے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اب یہ ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمت پر، جو بھی اس کی نعمت ہے، اس نعمت پر شکر کرتا ہے اور اس نعمت کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف سے اچھی توفیق اسے ملتی ہے اور اس توفیق پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور شکر کرتا ہے تو اللہ اس توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اگر مطلب
کوئی بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ وہ جس طرح ایک روایت آتی ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کئی مرتبہ ہم بیان کرتے ہیں، بڑی دلچسپ ہے، یہ ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو انہیں راستے میں ایک بندہ ملا جو بالکل ننگا تھا، اس کے پاس لباس بھی نہیں تھا، اور اس نے ریت سے اور مٹی سے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کو ملنے جا رہے ہیں تو اللہ سے میری بات کرنا، کہ یہ میری کیا حالت اس نے بنا رکھی ہے کہ میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ کپڑے ہی ہوں اور میں اپنا صدر ہی ڈھانپ لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیری بات اللہ سے کروں گا کہ اس بندے کا یہ حال کیوں بنا رکھا ہے۔ اب تھوڑا وہ آگے گئے تو ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور کہنے لگا کہ موسیٰ دیکھو، وہ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہاں تک میری زمین ہے، اور یہ باغات ہیں اور فصلیں ہیں، اور یہ اتنے میرے پاس جانور ہیں، مویشی ہیں، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں، تو یہ سب کچھ میرا ہے۔ تو اور دن بدن یہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، آپ رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے سب کچھ مجھے دنیا میں تو دینے کا فیصلہ نہیں کر لیا، آخرت میں میرے لیے اس نے رکھا ہی کچھ نہ ہو۔ تو یہ اتنا کچھ اس نے مجھے دیا ہوا ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، کمی اس میں ہوتی نہیں۔ تو یہ ذرا پوچھنا تو سے، میری بات بھی کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیری بات بھی میں اللہ سے کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہی پہلے وہ جو ننگا آدمی تھا وہ ملا۔ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میری بات کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کی تھی۔ تو پھر اس نے پوچھا پھر اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر وہ اپنی حالت بدلنا چاہتا ہے، بہتر کرنا چاہتا ہے، تو جو کچھ میں نے اسے دیا ہوا ہے نا اس پر شکر کرے۔ اس نے آگے سے چیخنا شروع کر دیا، کمال ہے، مجھے اس نے دیا ہوا کیا ہے، میں کس پر شکر کروں، کمال ہے اللہ کی بات بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے ہی آندھی آئی اور اس کی جو ریت تھی وہ بھی اڑ گئی، اور وہ بیچارہ کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے اپنا سطر چھپانے کے لیے، کبھی زمین پر لیٹے کہ ناشکری سے وہ ریت بھی گئی۔ اور آگے جا کر جب وہ دوسرا آدمی ملا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے میری بات کی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے آپ کی بات کی تھی۔ تو پھر اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کو بہت دیا ہوا ہے، وہ ہر وقت ہمارے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، پیسے ہماری راہ میں غریبوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو دیتا رہتا ہے، اور میری راہ میں بھی خرچ کرتا رہتا ہے، صدقے کرتا ہے۔ تو وہ چونکہ شکر کرتا ہے اور میں اس کا مال اور بڑھاتا ہوں۔ تو اس کو کہنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ اس حالت کو بدلنا چاہتا ہے، غریب ہونا چاہتا ہے، اپنا سارا نقصان کرنا چاہتا ہے، تو وہ ناشکری شروع کر دے۔ تو اس بندے نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی ناشکری کروں؟ اس نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے، میں ناشکری کروں؟ میں کیسے ناشکری کروں؟ میں تو ناشکری نہیں کر سکتا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے شکر کرنا ہے تو مال نے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ اصول ہے جو اس دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو
تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے اور وہ تمہیں یہ خبردار کرتا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے، پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو یہ ہمیں اس آیت پر سوچنا چاہیے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس پر شکر کریں، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال اس کے حکم کے مطابق کریں، یہی شکر ہے۔ اور اپنے دل کو بھی شکر سے لبریز کریں، اپنی زبان کو بھی شکر سے لبریز کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ویسے میں نے دیکھا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کا تقیہ کلام ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ ہر وقت یہ بات اپنی زبان سے کرتے رہتے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنی قوم کے سامنے کی۔ اس کا ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے اس تقریر کا، جو لمبی تقریر ہے اور بنی اسرائیل کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دور میں کی، تو اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی، دوبارہ اس کو سنیں، کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے کفر کر لیں تو اللہ بے نیاز ہے، اسے ان کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ اپنی ذات میں اس کی کوئی عمد بیان نہ کرے تو وہ اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے۔ تو یہ ویسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے نہ تو تقوی کی ضرورت ہے اور نہ ان کے کوئی کفر کی پرواہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگو اگر تم جتنے بھی ہو، اگلے پچھلے، جنوں انس، سارے کے سارے تم میں سے
سارے اس بندے کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ پلید اور برا اور گندا ہے، سارے اسی طرح کے ہو جائیں، تو اللہ کی سلطنت میں تو معمولی سا فرق بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ بھئی اگر تم سارے کے سارے اتنے نیک ہو جو تم میں سے سب سے زیادہ نیک ہے، سارے اسی کی طرح کے ہو جاؤ، تو بھی اللہ کی سلطنت میں تو معمولی سا اضافہ نہیں ہوتا۔ مطلب نہ اسے تمہارے تقوی کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کفر کا اسے کوئی پرواہ ہے، تمہارا کفر بھی تمہارے لیے ہے اور تمہارا تقوی بھی تمہارے لیے ہے۔ جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، ڈر کر زندگی گزارے گا، اس کا جو تقوی ہے اس کا فائدہ بھی اس کو ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، مطلب جس نے کوئی نیکی کمائی اس کی جزا اسے مل جائے گی، اور جس نے کوئی برائی کمائی اس کا وبال اس پر ہوگا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ایک جملہ ہے، یہاں پر ان کی یہ تقریر تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ ذرا سنیں۔ اور آپ یہ جو پاکستانی ہیں یا ہم جو مسلمان ہیں اس وقت جو ہماری حالت ہے، یہ تقریر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کسی زمانے میں اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنی قوم کے سامنے کی تھی، تو میں جو بھی آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کو سنیں۔ انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت کر۔ یعنی انہوں نے پہلی بات کیا کہی کہ اے اسرائیل، اللہ ایک ہی ہے، تو دل کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ بھی اللہ سے محبت کر۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ دل کو بھی اس کی محبت سے لبریز کر، اپنی جان اور طاقت سے بھی اس کی محبت میں کام کر، اس کی اطاعت میں، محبت میں کام کر۔ اور یہ باتیں جن کا آج میں تجھے حکم دینا چاہتا ہوں، یہ تیرے دل میں نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین بھی کرنا، اور اپنے گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اٹھتے ان تعلیمات کا ذکر کرنا جو آج میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یہ بڑی سننے والی باتیں ہیں اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف کرے اور اس کی سب راہوں پر چلے۔ سب راہوں پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری تعلیمات پر عمل کرے، اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی اطاعت کرے، بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان پر عمل کر تاکہ تیرے لیے بھلائی ہو۔ دیکھ، آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کی، میرا خیال ہے آپ سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو میں تمہیں دے رہا ہوں اطاعت سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو عزت دے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں گے تیرے سامنے شکست دے گا،
خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے گا ان میں کامیاب کر دے گا. یعنی اگر تو جافشانی سے اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے سرفراز کرے گا، تجھے برکتیں دے گا. تو جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں برکت دے گا اور تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے شکست دے گا. تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی، ڈر کر رہیں گی قومیں. تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا، کسی سے قرض نہیں لے گا. یہ ذرا آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں. ہم ذلیل اس لیے ہیں، غلام اس لیے ہیں کہ ہم اس اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اس کے حکموں پر نہیں چلتے. اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر بنا کے رکھے گا اور تو پست نہیں ہوگا بلکہ سرفراز ہوگا. اب یہ بات میرا خیال ہے اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دے رہا ہوں احتیاط سے عمل کرے، مطلب تو ایسا نہ کرے، اس کے خلاف کرے، تو سب لعنتیں اللہ کی تجھ پر ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی. شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا، اپنی کھیت میں بھی لعنتی ہوگا. خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا لعنت اور پھٹکار اور پریشانی تجھ پر نازل کرے گا. وبا تجھ سے لپٹی رہے گی، یہ وبا بیماریاں. آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں اگلے گی. خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے ایک راستے سے جائے گا، کئی راستوں سے بھاگے گا. ہر میدان میں تجھے شکست ہوگی. عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے بدکاری کرے گا. تو گھر بنائے گا لیکن اس میں تو نہیں بسے گا. تو باغ لگائے گا، اس کا پھل کوئی اور کھائے گا. تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا. بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا. مگر اپنے دشمنوں کا تو خادم بن کر رہے گا. اور تیرا دشمن تیرا ستیہ ناش کر دے گا. خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں ذلیل و خوار کر دے گا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی اپنی قوم کے سامنے اپنی عمر کے آخری زمانے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ دیکھیں کس طرح اللہ سمجھاتا ہے. قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. کتنی قومیں آئیں. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گو ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کو کہ تم دعوت دیتے ہو ہم اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے. جس طرح ہم اب دین کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر رہے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا بھئی، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقررہ تک مہلت دے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
یہ پہلے بھی بات آئی ہے کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے اور نیکی اختیار کرتا ہے، یہ ویسے عجیب ایک اصول قرآن میں جگہ جگہ نا بیان ہوا ہے کہ جو بندہ توبہ کرے، ایمان لائے، نیکی کے راستے کو اختیار کرے، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اس کی مہلت کو بڑھا دیتا ہے، اسے مہلت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نیکیاں کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا تو لاؤ کوئی سری سند سے مراد ان کی یہ تھا کہ جو ہم سے نشانی مانگتے ہیں اس طرح کی نشانی لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری طرح کے انسان، لیکن ایک فرق تو ہے جو بہت بڑا فرق ہے کہ ہم پر وہی نازل ہوتی ہے اور ہم تمہیں بتاتے ہیں، اس فرق کو تم سمجھتے نہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہاری مرضی کی کچھ نشانی لے آئیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یہ رسولوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو جو تکلیفیں تم ہمیں پہنچاتے ہو اس پر ہم صبر کریں گے اللہ کے لیے، اور صبر کرنے والے کو، بھروسہ کرنے والے کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُخْرِجَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ ظاہر ٹائم تو ہم نے 2 گھنٹے کا رکھا ہوا ہے، لیکن بس یہ چونکہ ہم اس طرح ہمیں شوق نہیں ہے قرآن سے لطف لینے کا اور قرآن کو پڑھنے کا، اس لیے ہم بڑی جلدی تھک اور تو اکتا جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک کام آپ یہ بھی کریں کہ بڑے دھیان سے سنیں اور ترجمے سے ہی پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ وضاحت کا چونکہ ہمارے پاس اس کے باوجود وقت نہیں ہوتا۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، میں نے جس طرح کہ ہم ہیں اسی طرح تمہیں بھی کرنا پڑے گا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ سارے انبیاء کو لوگ کہتے رہے اور نکالتے رہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی نکال دیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکال دیا۔ تب ان کے رب نے، یعنی رسولوں کے رب نے ان پر وحی بھیجی اپنے اپنے دور میں کہ ہم ان ظالموں کو تباہ کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں ہی زمین میں عزت دیں گے اور آباد کریں گے۔ یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ انہوں نے تو نکال دیا، تو کیا ہوا پھر؟ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے عرب میں ایک مشرک بھی باقی نہ رہا، یا نکل گئے یا قتل ہو گئے اور یا اسلام قبول کر لیا۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ یعنی ہم اس کو یہ انعام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، سرفرازی دیتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور ڈرتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہو گیا۔ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے اور ان کے دشمنوں کو تباہ کر دیں گے۔ ہر جبار دشمن حق نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، یعنی دنیا میں تباہی اور آخرت میں جہنم۔ یہ منکر حق کا انجام ہے۔ وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس آگ سے اللہ بچائے، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ ظاہر ہے کچ لہو پینے کو دیا جائے تو وہ حلق سے کس طرح نیچے اترتا؟ موت ہر وقت اس پر چھائی رہے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، اور آگے ہر وقت آگے ایک اور عذاب اس کی جان کا لاگو ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا۔ مطلب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے نا، وہ سارے کا سارا راکھ کی طرح اللہ اڑا دیتا ہے۔ اس کا کوئی صلہ اور بدلہ اسے نہیں ملے گا، بلکہ الٹا سامنے جہنم اور عذاب ہوگا۔ وہ اپنی دنیا میں محنت کا کچھ پھل آگے نہیں پائے گا۔ ظاہر ہے جس نے کفر کیا ہے وہ جو بھی دنیا میں اس نے کر لیا ہے۔ یہاں بڑا زبردست ایک یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نمک حرامی، بے وفائی، خود مختاری، نافرمانی اور سرکشی کا طریقہ اختیار کیا اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء لے کر آئے ہیں، ان کا پورا کارنامہ حیات، دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخر کار ایسا لا اصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے ایک راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، جس ڈھیر کو ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑایا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کے رہ گیا۔ ان کی نظر فریب تہذیب، ان کا شاندار تمدن، ان کی حیرت انگیز صنعتیں، ان کی زبردست حکومتیں، ان کی عالی شان یونیورسٹیاں، ان کے علوم اور فنون، ادب لطیف و کثیف کے اتھاہ ذخیرے، حتیٰ کہ ان کی عبادتیں، اگر ان کے ساتھ شرک تھا، اور ان کی ظاہری نیکیاں اور ان کے بڑے بڑے خیراتی اور رفائی کارنامے جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے تھے، سب کے سب آخر کار راکھ کا ایک ڈھیر ثابت ہوں گے جسے قیامت کے دن کی آندھی بالکل صاف کر دے گی، اور عالم آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہیں رہے گا کہ اسے خدا کی میدان میں رکھ کر کچھ بھی وزن پا سکیں۔ مطلب جو بندہ اللہ کو، آخرت کو نہیں مانتا، اس کا سارا کارنامہ حیات بالکل ایک راکھ کی طرح،
یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو ایک حق کے ساتھ قائم کیا ہے، اپنی اطاعت پر قائم کیا ہے۔ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ مطلب اس طرح کے جو جملے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دنیا میں اس نے زندگی دی ہوتی ہے ان کو اللہ نصیحت کرتا ہے کہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھا لو۔ مطلب جس طرح پہلوں کو وہ ختم کر کے تمہیں لایا تھا، یہ تمہیں ختم کر کے اور لوگ لے آئے گے۔ اپنے وقت سے، یہ تھوڑا سا وقت ہے زندگی کا، اس سے کوئی فائدہ اٹھا لو۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، مطلب ظاہر ہے اس دن تو ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے تو آج بھی ظاہر ہے، لیکن انہیں بھی اس دن سمجھ آ جائے گی کہ ہر چیز جو ہے وہ کھل گئی ہے۔ تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بڑے چودھری بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہارے تابع تھے، یعنی کمزور لوگ بڑوں کو کہیں گے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ تو وہ بڑے لوگ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں کوئی نجات کی راہ دکھائی ہوتی تو ہم تمہیں بھی دکھاتے، اب تو ہمارا تمہارا حال یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں، چیخو پکار کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، مطلب اللہ آخرت میں قیامت کے روز جب لوگوں کا فیصلہ کر دے گا تو شیطان کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سارے سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدہ کیے تھے ان میں سارے جھوٹے تھے، کوئی بھی پورا نہ کیا۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہے گا کہ میرا کوئی تم پر زور تو تھا نہیں، میں نے کوئی زبردستی تو تمہیں گمراہ نہیں کیا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ غلط راستے، اپنے راستے، گمراہی کے راستے، ظلم کے راستے کی طرف تمہیں بلایا اور تم نے میری دعوت کو مان لیا۔ زبردستی تو میں نے تمہارے ساتھ نہیں کی، اب مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو
یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ یہ جو اس دن شیطان کہے گا اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہ تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ بھی شیطان کو تو خدا نہیں کہتا۔ مطلب ویسے زبانی طور پر تو بتوں کو تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے مقرب ہیں اور ان کے ذریعے ہماری سفارشیں پوری ہوتی ہیں۔ شیطان جو ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس پر یہ چھوٹا سا ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ عقیدتاً تو شیطان کو کوئی اللہ کا شریک نہیں کہتا، لیکن عملاً اللہ کی نافرمانی کر کے سارے اسی کو اس کا شریک بناتے، یعنی عقیدے کا شرک نہیں کرتے، عمل کا شرک کرتے ہیں، اور اصل شرک ہوتا ہی عمل کا شرک ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں پھر شرک اعتقادی کے مقابلے میں شرک کی ایک مستقل قسم جسے عملی شرک کے وجود کا یعنی عملی شرک کے وجود کا ایک ثبوت ملتا ہے کہ انسان عملی شرک زیادہ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شیطان کو عقیدتاً کوئی بھی خدائی میں شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ کوئی اس کی پرستش کرتا ہے، اس کے کوئی نفل تھوڑے پڑتا ہے، سب اس پر لعنتی بھیجتے ہیں۔ البتہ اس کی اطاعت اور غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی اور آنکھوں دیکھے پیروی ضرور کی جا رہی ہے، اور اسی کو یہاں شرک کہا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب جواب میں فرمائیں کہ یہ جو یہاں پر ہے یہ تو شیطان کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اس کے قول کی اللہ تعالیٰ خود تردید فرما دیتا اگر وہ غلط ہوتا۔ دوسرے شرک عملی کا صرف یہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جگہ جگہ اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اس کے متعدد ثبوت پچھلی صورتوں میں گزر چکے ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام قرآن دیتا ہے کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے کوئی علماء کے آگے سجدے تھوڑے کرتے تھے، یا علماء کو الہ تو نہیں مانتے تھے، علماء کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھ لیتے تھے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہوتی تھی۔ تو اس کو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء اور ارباب کو مطلب اللہ کے مقابلے میں رب بنا لی۔ اسی طرح جاہلیت کی رسمیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے پیرووں نے انہیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے، یعنی سورہ انعام میں آتا ہے کہ جتنی جاہلیت کی اللہ کے حکموں کے خلاف جو رسمیں بنا کر لوگوں نے چلا دی تھیں، تو وہ رسمیں بنانے والے جو ہیں وہ اللہ کے شریک ہیں، تو حالانکہ ان کو کوئی الہ تو نہیں مانتا۔ جنہوں نے کو اللہ کے خلاف، اس کی تعلیمات کے خلاف کوئی تعلیمات دنیا میں جاری کر دی ہیں، ان تعلیمات کو لوگ اگر مانیں گے تو وہ عملی شرک کریں گے۔ اسی طرح خواہشات نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، کہ بھئی ایک نفس کی خواہش ہے، اس کو بندہ مان لیتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا نفس کو شریک بناتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو کہے گا کہ تم شیطان کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ شیطان کی عبادت اس طرح تو کوئی نہیں کرتا۔ مطلب یہی کہ اس کے کہنے پر چلتے تھے اور زندگی میں اس کے راستے کو تم نے اختیار کیا ہوا تھا، میرے راستے کو چھوڑ کر۔ تو اس طرح عملی شرک جو ہے اس کی نظیریں بہت زیادہ ہیں، یعنی جو بندہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر اللہ کی نافرمانی کی راہ پر چلتا ہے،
وہ گویا شیطان کو اپنا خدا بناتا ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کسی کا دباؤ نہیں، کوئی مفلسی نہیں، کوئی کسی قسم کی تکلیف وہاں پر موجود نہیں ہے، سلامتی ہی سلامتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ ہے ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ پاک اور سچا کلمہ ہے۔ اور اللہ نے اس کو مثال دی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ جو بندہ اس کلمے کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی پاک بھی ہوتی ہے، مضبوط بھی ہوتی ہے اور بابرکت بھی ہوتی ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے بات کو سمجھیں کہ یہ جو توحید اور رسالت اور آخرت کا عقیدہ ہے، اگر بندے اس پر زندگی گزاریں تو ان کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال یعنی کفر اور ناشکری کی مثال اللہ نے ایک بدذات درخت سے دی ہے، جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوتا، جس طرح یہ فضول جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک سچی بات کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوطی عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے، فیصلہ تو اسی کے ہاتھ میں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ اب یہ آخری آیتیں ہیں، یہ بڑی زوردار آیتیں ہیں جن میں اللہ نے جھنجھوڑا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اب یہ ایک رکوع ہے، چھوٹا رکوع ہے لیکن بہت ہی سبق آموز ہے، اسے بڑے دھیان سے سنیں۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے ناشکری سے بدل دیا۔ اس نعمت سے مراد اللہ کا دین ہے کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش ہوا اور انہوں نے ناشکری کی، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسرت تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان ناشکری کرنے والوں، کفر کرنے والوں کو
یہ کہہ دو کہ اچھا مزے کر لو، آخر کار جانا تمہیں جہنمی میں، یہ 2 دن گزار لو۔ اے نبی، اس کے برعکس میرے بندے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہو کہ نماز قائم کیا کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے رائے خیر میں خرچ کیا کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوست نوازی ہو سکے گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ بات بار بار آتی ہے، ہم تو نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ نماز کا دین میں بڑا مقام ہے۔ اب یہ جو مطلب کفر کے مقابلے میں اور کافروں کے مقابلے میں جو نیک بندے ہیں ان کی صرف یہاں 2 صفتیں بیان ہوئی کہ اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں انہیں کہو کہ نماز قائم کریں اور اللہ کے راستے میں خرچہ کریں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ 2 کام کرتا ہے تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس کی ساری زندگی دین کے مطابق ہو جاتی ہے۔ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، جماعت کے ساتھ بڑے مطلب دھیان سے، بڑے سکون سے اس کو ادا کیا جائے اور اس کی فکر کی جائے۔ وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سایہ رحمت نصیب ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ بندہ ہوگا کہ جو نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ ایک نماز جب وہ مکمل کر کے آتا ہے تو دوسری نماز کی اسے فکر لگی ہوتی ہے، اور ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ تو یہ سارا کام تو اللہ ہی کر رہا ہے، یہ بارشوں کا نظام، یہ زمین، یہ سارا اس طرح رزق کا زمین سے نکلنا، یہ سب کچھ تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، ظاہر ہے اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق ہی وہ کشتیاں بھی چلتی ہیں، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلتے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، مطلب یہ کہ تمہاری فطرت کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑی بے انصافی کرتا ہے اور بڑی ناشکری کرتا ہے۔ یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں کہا ہے نا کہ ان کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے اصولوں کا پابند بنایا جس کے ذریعے یہ تمہارے لیے نافع ہو گئے، تمہارے لیے نفع بخش ہو گئے۔ زمین کو بھی، سمندر کو بھی، ہواؤں کو بھی، یہ سارے تمہیں نفع دے رہی ہیں، سورج بھی، چاند بھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اب یہ مکے کے لوگ اس پر فخر کرتے تھے نا کہ بھئی ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ انہیں بتایا کہ تم ابراہیم پر فخر کرتے ہو، اور ابراہیم تو ان بتوں کا دشمن تھا، تم ان بتوں کو پوج رہے، اور ابراہیم کا ہی پوتا، پڑپوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے دعوت لے کے آیا ہے اور تم دشمن بن گئے۔ تم کس طرح اپنے باپ ابراہیم کی کیا لاج رکھ رہے ہو تم؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات کی۔ اب اس کو اگر سامنے رکھا جائے نا کہ مکے کے لوگ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل کی اولاد ہیں، اور پھر اس رکوع کو آپ پڑھیں تو پھر بڑا لطف آتا ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ اب اس میں ایک ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو دین ہے یہ تو امن کا دائی ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی کا ہے۔ یہ تو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے تو نبی بھی دنیا میں امن کی دعائیں کرتے ہیں اور امن قائم کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے اوائل میں کہا تھا کہ بھائی تم جلدی مچا رہے ہو، انشاءاللہ میری محنت سے ایسا وقت آئے گا کہ حضرموت سے ایک سوار جو ہے وہ تنے تنہا چلے گا اور یہاں مکہ تک پہنچ جائے گا اور یہاں طواف کر کے واپس چلا جائے گا اور اس سے کوئی راستے میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ جہاں مکہ اتنی بدامنی تھی کہ لوگ گھر سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، نکلنے کے لیے بھی بڑے بڑے کارواں بنانے پڑتے تھے۔ تو امن جو ہے یہ تو دین کا منشا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اب یہاں تمہارے مکہ کے ارد گرد بد امنی بھی ہے اور بت پرستی بھی ہے، تم ابراہیم پر کیا فخر کرتے ہو؟ اور ابراہیم نے کہا تھا کہ ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا میری اولاد کو بچا، جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقے پر چلے یا اللہ تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب دیکھیں نا کہ نبی کتنے حلیم الطبع ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ابراہیم نے کہا کہ جو میرے خلاف ہے اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، تو درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا، یعنی جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے تو معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ بہت زبردست باتیں ہیں۔ پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اب یہ اشارہ ہے
کہ ابراہیم نے تو اس گھر کے لیے امن کی، اس شہر کے لیے دعا کی، یہاں اللہ کا گھر بسایا، اپنی اولاد کو بسایا اور دعا کی کہ یا اللہ یہاں کے لوگوں کو پھلوں کا رزق دے، انہیں نماز قائم کرنے کی توفیق دے، اور لوگوں کو ان کا مشتاق بنا، یعنی لوگوں کا دل ان کی طرف راغب کر۔ اب ان کی دعا کی قبولیت ہے کہ ساری دنیا سے رزق بھی وہاں جاتا ہے اور ساری دنیا کے انسان بھی وہاں جاتے ہیں، ساری دنیا سے انسان دوڑ دوڑ کے وہاں جاتے ہیں اور ساری دنیا کا رزق وہاں جاتا ہے۔ اگر وہاں کے لوگ نہ شکری کریں اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے کسی اور کی عبادت شروع کر دیں تو یہ تو بدقسمتی کی انتہا ہے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم کو جو انعامات اللہ نے دیے تھے ان میں اس اولاد کا ذکر کرتا ہے، اسماعیل کا اور اسحاق کا، اور خود ابراہیم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بڑھاپے میں مجھے کس طرح کے بیٹے دیے۔ ظاہر ہے دونوں بیٹے تھے، دونوں نبی تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تو ہزاروں نبی پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری نبی پیدا ہوئے، تو یہ تو ابراہیم کا بڑا اعزاز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ بیٹے بھی مجھے دعا کے نتیجے میں ملے ہیں، اور یہ گھر بھی جو میں نے بسایا ہے اس دعا کے نتیجے میں بسایا ہے، اور یہ اس شہر کو جو حیثیت ملی ہے یہ بھی ابراہیم کی دعا کی وجہ سے ملی ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ اب پھر نماز کی اہمیت بڑی آتی ہے، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دے جس دن تو حساب قائم کرے گا۔ اس میں یہ ایک مطلب بات ہے جس پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے، والدین کے لیے دعا کی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تو کافر تھا اور وہ کفر پر ہی مرا۔ تو اس کے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس دعائے مغفرت میں اپنے باپ کو اس وعدے کی وجہ سے شریک کیا ہے جو وعدہ انہوں نے وطن سے نکلتے ہوئے اپنے باپ سے کیا تھا کہ میں تیرے لیے معافی مانگوں گا، لیکن جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے دعا مانگنا ختم کر دی، اس سے برات کر لی۔ اب یہ آخری رکوع ہے۔ اگر آپ سو گئے ہیں یا تھک گئے ہیں یا ہار گئے ہیں یا مطلب آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی ہے تو ذرا اس کو کنٹرول کریں اور یہ آخری رکوع سنیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُؤْتِئِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل ہے۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن تک کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اوپر ہی اٹھے کے اٹھے رہ جائیں گے، لوگ بھاگے ہوئے ہوں گے اور نظریں اوپر جمی ہوئی ہوں گی اور دل اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ انتہائی گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ جس نے آنکھ اس طرح کھولی ہے نا اس کی کھلی کی کھلی رہ جائے گی، اور جس نے اسے کہنا ہے نا کہ انے واہ لوگ بھجے جا رہے ہوں۔
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ اے محمد اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا، اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے۔ یہ بات بار بار آتی ہے نا کہ وہاں یہ لوگ کہیں گے یا اللہ ایک واری تھوڑی جی نہیں مہلت، اسی بڑے نیک بنا، لیکن اللہ نہیں دے گا۔ ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہمیں تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں اور واقعات دے دے کر ہم تمہیں سمجھاتے تھے۔ دنیا میں ہم تمہیں طرح طرح سے سمجھاتے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ ان نافرمان قوموں نے اپنی ساری چالیں چال دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، اگرچہ ان کی چالیں بڑی غضب کی تھیں، لیکن ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان اللہ سریع الحساب۔ بس اے نبی تم ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنی رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اس نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے گا۔ اس میں یہ اشارہ ہے نا کہ جو ہم نے تم سے وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، تم ہی فتح یاب ہوگے، تم ہی غالب ہوگے، یہی ذلیل و خوار اور برباد ہوں گے۔ اللہ زبردست ہے اور کافروں سے انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان کا بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کو کھا رہے ہوں گے۔ تار کول ہے لک نو آندن لک، گرم لک دے لباس۔
یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، وہ حساب لے لے گا۔ اس کے بعد یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے، اور میں تو ویسے ہر آیت کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو بڑے غور سے سنیں، لیکن اگر اب تک آپ سو رہے تھے تو اس آیت کو بڑی توجہ سے سن لیں۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھائی یہ تو قرآن ایک پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ انسانوں کو اس پیغام کے ذریعے اصل حقیقت سے خبردار کر دیا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ الہ معبود تو ایک ہی ہے، تاکہ عقل رکھنے والے لوگ ہوش میں آ جائیں۔ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ یہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سارے مسلمانوں کو بھی قرآن سمجھائیں اور باقی دنیا کو بھی قرآن سمجھائیں، یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے، اور لوگوں کو خبردار کریں کہ حقیقت کیا ہے، تاکہ لوگ اس حقیقت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کی جڑ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عقل والے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے اور اس سے سبق لے لیں گے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور جہاں تک ہو سکے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب یہ پروگرام ہے، میں روزانہ آپ سے کہتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کوشش کریں لوگوں کے پاس جا کے انہیں کہیں کہ بھئی یہ پروگرام اس وقت اس چینل پر ہوتا ہے، اور وہ لوگ بیٹھ کر اسے سنا کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو اس کی دعوت دیں، تاکہ لوگ اس کے ساتھ منسلک ہوں، اور ہماری یہ ذمہ داری کہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، یہ کسی حد تک تو پوری ہو اور کسی حد تک تو لوگوں کو پتہ چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ایمان عطا فرما، ہر طرح کے نیک اعمال کی توفیق دے، خاص طور پر نماز قائم کرنے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمیں ہر شر و ضرر سے بچا اور ہر خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کے دل اور جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے اس کی دعا کو قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔